وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کچے گیانی ایمانی بندوں کا، منافقوں کا حال یہ ہے جب ان سے کہا جاتا تعالوا، آؤ ذرا ادھر، یستغفر لکم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معافی مانگ دیں، اللہ سے بخشش کا پروانہ لے لیں اور تم اپنے کردار کو سنبھال لو اور مخلص صحابہ کے ساتھ ان کی طرح رہنا شروع کر دو اور اپنی ڈبل پالیسی اور دنیاوی پولیٹکس چھوڑ دو۔ یستغفر لکم رسول اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگ دے، اور اللہ نے کہا ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی تمہارا ایک مرتبہ کہہ دینا، دعا کر دینا، انگلی اٹھا دینا، دونوں ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات، دعا کے لیے اللہ کو یاد کرنا اور ایک بار استغفار کر دینا بہت بڑی چیز ہے، لیکن تم اگر 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کے لیے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر منافق ہیں، جان بوجھ کر دنیا کے دھوکے کی طرف بھاگ رہے، فائدے کو دیکھ رہے، اور قربانی اس لیے نہیں دے رہے دین اور ایمان اور گیان کے لیے کہ انہیں دنیا اجڑتی ہوئی نظر آ رہی، تو تم اگر 70 مرتبہ بھی ان کی معافی مانگو گے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان منافقوں کو معاف نہیں کرنے والا۔ اب ذرا سوچ لیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں کے تعلق سے اللہ اتنا سخت باتیں کہہ رہا، آج کے منافقین ذرا سوچ لیں، لووا رؤوسہم، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگ دیں اللہ سے، تو اپنے سر کو ہلاتے، ہاں اپنی منڈیاں ہلا کے کہتے بہت اچھا، ٹھیک ہے، کیا ہمارے لیے کیا معافی مانگیں گے، ہم نماز تو پڑھنے آتے ہیں، تمہارے ساتھ شریک تو ہیں، سب کچھ تو وہی کرتے جو تم کرتے ہو، جبکہ ان کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور معافی مانگنے کے لیے آنے سے تم انہیں رکتا ہوا دیکھو گے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، عقل بازی کرتے، غرور گھمنڈ تکبر کرتے، اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس پر اور ڈر جاتے۔ سواء علیہم استغفرت لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے کہ تم ان کے لیے معافی مانگو، ان منافقوں کے لیے۔ آج کے منافقوں کے لیے کیا کہہ سکتے، کتنے گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے خیر القرون کے منافقین تھے، تو آج کے منافقین ان کے لیے اللہ رحم کرے۔ سواء علیہم، برابر ہے تمہارے لیے، استغفرت لہم، چاہے تم معافی مانگو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے معافی مت مانگو، دونوں برابر ہے، تمہاری سنی نہیں جائے گی ان کے تعلق سے، کیونکہ جان بوجھ کر گیان اور ایمان کے راستے کو پالیسی اور پولیٹکس کے طور پر انہوں نے اختیار اور استعمال کیا ہے۔ آج کے وہ مسلمان جو قرآن کو، دین کو، اسلام کو، مسجدوں کو، اپنے عہدوں کو، اپنی چودراہٹ کو، اپنی دینی اور دنیاوی بڑک پن کو کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے، اسے پالیسی اور پولیٹکس کے لیے، دنیاوی فائدے اور مفادات کے لیے استعمال کر رہے، وہ کدھر جائیں گے، اللہ بچائے۔ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس انداز سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے کو کہ جو سمجھ بوجھ کر دین کو، ایمان کو، اسلام کو، اپنے عہدے کو، اپنے بڑے پن کو اور لوگوں کی اتباع کو جو اندھے بن کر اتباع کر رہے، ان کے اس وشواس اور بھروسے کو، ان کے اتباع کرنے عقیدت کو اس انداز سے استعمال کر رہے ہیں، انہیں بیوقوف بنا رہے کہ انہیں جہنم تک لے کر پہنچ جائیں گے، چاہے وہ دینی رہنما ہو یا دنیاوی ہو، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ سعادتنا و کبراءنا، جائیے اٹھا کر تفسیریں دیکھیے، ان سے مراد کون ہے، دینی اور دنیاوی رہنما جو اپنے متبعین کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو جہنم میں لے جا کر چھوڑیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے گناہوں میں ڈوبے ہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، یہی وہ منافق لوگ ہیں جو کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب، کمزور طبقے کے، اتبعک الارذلون، نچلے طبقے کے لوگوں نے جو ایمان لایا ہے، اصحاب صفہ، غریب فقیر لوگ کھانے کو نہیں، ایک کپڑا لپیٹے ہوئے ہیں گھٹنے سے لے کر ناف تک، بس باقی کچھ بدن پہ نہیں، تو لا تنفقو، ان کے اوپر خرچ مت کرو، نہ کپڑا دو نہ کھانا دو۔ من لو یشاء اللہ اطعمہ، اللہ چاہتا تو انہیں خود کھلا دیتا، تم کیوں دے رہے ہو، منع کرتے تھے۔
علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس غریب، فقیر، گیانی، ایمانی، پکے، مخلص، خالص بندے ہیں، پکے صحابہ کرام، ان کے اوپر خرچ مت کرو۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ دکھ تکلیف مصیبت سہتے سہتے خود ہی نبی کے پاس سے بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے گیان اور ایمان کو، اور ہمارا جو مقصد ہے چودراہٹ، اس دنیا میں دنیاوی فائدے، دنیاوی مفادات ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور یہ نبی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کوئی ایک اتباع کرنے والا بھی نہیں بچے گا۔ یہ ان کا ارادہ تھا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ان منافقوں کو ذرا بھی عقل نہیں، سوجھ بوجھ نہیں، اتنی بھی عقل اور سمجھ نہیں۔ یقولون، آگے کی ویڈیو میں سنیے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ،